اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے، آپ عادت بنائیں جب بھی انبیاء کا نام آئے تو آپ بھی علیہ السلام کہہ دیا کریں، حضور کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیا کریں، صحابہ کا نام آئے رضی اللہ عنہ کہہ لیا کریں، اولیاء کا نام آئے رحمت اللہ علیہ علیہ رحمہ کہہ دیا کریں، یا ان کے لیے بھی رضی اللہ عنہ کہہ لیا کریں۔ یہ بہت نصیب کی بات ہے، ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا، اس دعا کی برکت اللہ ہمیں بھی نصیب فرماتا ہے۔ تو اللہ والوں کے نام آئے تو، اور اللہ کا جب نام آئے تو عز و جل کہہ لیا کریں یا جل جلالہ کہہ لیا کریں۔ یہ آداب ہیں محفل کے، مسلمانوں کی محفل کے آداب ہیں کہ کچھ آپ بھی کہا کریں، دل ہی میں کہا کریں، یا کم سے کم اتنا کہ آزو بازو والے سن لیں تو وہ بھی بولنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام لشکر تیار کرتے ہیں، اور جب لشکر تیار کرتے ہیں تو 1,00,000 سے زیادہ جوانوں کو آپ نے تیار کیا۔ جب تیار کیا لے کر کے نکلے، اور لے کر نکلنے کے بعد وہ جو بستی تھی بلعم کی، اس کی برادری کی بستی، تو وہاں پر جا کر آپ نے ایک ڈیرا ڈال دیا کہ تھوڑی دیر کے بعد اب ان پہ حملہ کیا جائے گا۔ جیسے ہی بلعم کی برادری والوں کو، اس کے گاؤں والوں کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک لشکر جرار لے کر حملہ کرنے آئے ہیں اور کیفر کردار تک پہنچا دیں گے ہم لوگوں کو، تو اس کی برادری کے لوگ، اس کے گاؤں شہر کے لوگ اس کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد اس سے کہتے ہیں بلعم، تجھے اللہ نے اسم اعظم سکھایا، تو اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ ہے، ایک کام کر کہ تو موسیٰ اور ان کی قوم کے لیے بد دعا کر تاکہ وہ ہلاک ہو جائیں اور پھر وہ ہم پہ حملہ نہ کر سکے۔ بلعم نے کہا کیسی پاگل پن کی بات کرتے ہو، ارے کوئی کتنا بھی مقبول ہو جائے وہ نبی سے بڑھ کر مقبول نہیں ہو سکتا، تو میں کیسے بد دعا کروں ان کے لیے۔ سب کو بھگا دیا اس نے، چلو جاؤ یہاں سے، تمہارے کرتوت ایسے تھے کہ اب تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اب پتہ چلا آپ کو قوموں کو ہلاک کرنے والا لشکر کیوں آتا ہے۔ جب قوم اللہ کی باغی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے کے لیے کبھی دوستوں کو بھیجتا ہے، کبھی دشمن کو بھیجتا ہے، یعنی اپنے کبھی دوستوں میں سے بھیجتا ہے، کبھی اپنے دشمنوں میں سے بھیجتا ہے، لیکن اللہ اس قوم کو ہلاک ضرور کرتا ہے جو قوم اللہ کی باغی ہو جاتی ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر جو مسلمان ہلاک ہو رہے ہیں، یہ آپ سمجھ کر چلیں کہ مسلمانوں نے اللہ کے پیغام کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا۔ علماء بیچارے چیخ رہے ہیں، خطبہ چیخ رہے ہیں، مصلحین چیخ رہے ہیں، سب چیخ رہے ہیں، کوئی اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ادھر سے سنتے ہیں، ادھر سے نکال دیتے ہیں، بلکہ اب تو لوگ سننے بھی نہیں آتے، چھوڑ یار مولانا وہی بات کریں گے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، داڑھی رکھو، قرآن کی طرف آؤ، حدیث کی طرف آؤ، یہی کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ یاد رکھنا ہمارا وجود دین کی برکتوں سے ہے، ہمارا وجود اللہ کی عنایتوں سے ہے، ہمارا وجود مصطفیٰ جان رحمت کے صدقہ و طفیل ہے۔ مسلمان دین پر سختی کے ساتھ قائم ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور مسلمان اللہ کے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو امان نہیں دے سکتی، پناہ نہیں دے سکتی۔ چھوڑو دنیا کے گورکھ دھندے، اللہ کی بغاوت چھوڑو، اللہ کی طرف آؤ، اسی میں راحتیں۔ میں یہ نہیں کہتا تجارت چھوڑو، تجارت پکڑے رہو، جھوٹ چھوڑ دو، تجارت پکڑے رہو، جھوٹ چھوڑ دو، کیونکہ تجارت سنت ہے، جھوٹ حرام ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کھانا چھوڑ دو، کھانا پکڑے رہو، کھانے کے اندر جو حرام اجزاء کی وہ چھوڑ دو، اس کو ترک کر دو، محتاط ہو جاؤ۔ اسلام جتنی انجوائے کی اجازت دیتا ہے کسی مذہب میں اس کی اجازت ہے ہی نہیں، اتنی سہولت کہیں نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام ان صحابہ سے کہتے تھے جو مسلسل روزے رکھتے تھے، فرماتے تھے کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہو؟ میں کھاتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا گیا کہ لا رہبانیت فی الدین، دین میں رہبانیت نہیں ہے۔ یعنی عیسائی اور یہودیوں کے یہاں یہ تھا کہ جو نیک ہوتا تھا وہ دنیا بستی چھوڑ کر جنگل میں جا کے پڑا رہتا تھا، کہا یہ دین نہیں ہے، گاروں میں جا کے بیٹھنا دین نہیں ہے، بلکہ دین یہ ہے کہ انسان لوگوں کے درمیان رہ کر دل خدا سے لگائے، اصل دین یہ ہے۔
بھئی غار میں بیٹھ کر بھی مکار ہے تو کیا ملنا ہے، اور لوگوں کے درمیان بیٹھ کر یار سے دل لگا ہوا ہے تو اس کا بگڑنا کیا ہے، اس کا بگڑنا کیا ہے؟ تو دین جتنی اجازت دیتا ہے، یہاں تو حکم ہے کہ مسجد جاؤ تو ایسے اٹھے چھٹے مت چلے جاؤ، بلکہ مسجد جاؤ تو زینت کے ساتھ جاؤ۔ قرآن کہتا ہے کہ مسجد کے لیے نکلو تو زینت کر کے، یعنی ایسے نہیں کہ منہ میں بدبو آ رہی ہو، کالے پیلے کپڑے ہو اور جو ہے وہ پسینے کی بدبو، نہیں نہیں نہیں، مسجد ایسے آؤ جیسے کسی دولہا کی بارات میں جاتی ہو، اس لیے کہ اس سے بڑا دربار کس کا دربار ہے۔ کلیکٹر کے پاس گئے تو سچ سنور کے گئے، ایس پی کی آفس میں جا رہے ہیں تو آستین بھی دیکھ داکھ کے جا رہے ہیں، کوئی دھبا تو نہیں لگا ہے کپڑے پر۔ ارے نادان، دنیاوی آفیسروں کے یہاں اتنے اہتمام سے جاتے ہو، کیا خیال ہے اس قادر و قیوم کے بارے میں جو بادشاہوں کا بادشاہ، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ؟ تو یہاں تو زینت کے ساتھ آنے کا حکم دیا گیا، بلکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو مسجد میں جمعہ کے دن غسل کر کے گھر سے آتا ہے، ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ ہر قدم پر، ہر قدم کی بات کر رہا ہوں، ہر قدم پر۔ بہرحال بات دور نہ نکلیں، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس نے کہا کہ کوئی کتنا بھی نیک ہو، نبی سے نیک تو نہیں ہو، نبی سے زیادہ مقبول نہیں ہو سکتا، میں ان کے لیے کیا بد دعا کروں گا؟ بھگا دیا سب کو، سب چلے گئے۔ اس سوچا کہ اس سے بد دعا تو کرانا ہے کیونکہ اس کی دعا بد دعا قبول ہے، کہ اس کو کیسے اپنے چنگل میں ہم لیں گے، لپیٹے میں، شکنجے میں کیسے لیں گے؟ تو لوگوں نے کیا کیا، چاروں طرف سے اس کو نذرانے لا لا کر دینے شروع کیے، اتنے نذرانے اور اتنی نظریں پیش کی اس کو کہ وہ نذرانوں میں گویا کہ ڈھک گیا۔ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں سب کا تحفہ مت لیا کرو، سب کا تحفہ مت لیا کرو، اس لیے کہ بعض تحفے خفیہ رشوت ہوتے ہیں، رشوت، خفیہ رشوت ہوتے ہیں۔ تحفہ انہی کا لو جو محبت سے لا کر دیتے ہیں، جو کسی مقصد سے لا کے دیتے ہیں اور ریٹرن کر دیا کہ وہ لینا سنت نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ مسئلہ پوچھنے سے پہلے دعوت کرتے ہیں، مولانا صاحب ذرا سا گھر پہ دعوت ہے، تشریف لے آئیے گا، سنت سمجھ کر گئے، دعوت کھائی تو کہا کہ وہ لڑکے نے اصل میں چاہے وہ 2 طلاق دے دی تھی، تیسری منہ سے نکلی تھی، ہم نے دبا دیا، کیا فرماتے ہیں؟ یا 3 پوری دے دی تھی لیکن اب کوئی راستہ نکالیں۔ وہ کیا راستہ نکال؟ جو راستے قدرت نے بند کر دیے ہیں وہ کیا راستہ؟ جو راستے رسول اللہ نے بند کر دیے، اب خدا کا بند کیا ہوا راستہ کوئی کھولنے کی کوشش کرے گا تو وہ خود دین سے نکل جائے گا، وہ کیا راستہ ہوتا ہے؟ جب کہیں کوئی فیصلہ ہونے والا ہوتا ہے کہ کسی میٹنگ میں، کسی پنچایت میں فیصلہ کریں، فیصل لوگوں کو دعوت دی جاتی، فرمایا گیا کہ جو کسی قوم کا فیصلہ کرے، حاکم بنے، وہ فیصلے سے پہلے فریقین کے یہاں کھانا نہ کھائے، ان کے گھر نہ جائے، ان سے کوئی چیز قبول نہ کرے۔ اسلام بڑا حسین مذہب ہے، ہر چیز پر کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے اسلام۔ تو جب اس نے سب کو بھگا دیا تو قوم نے اس کو بہت نذرانہ دیا، تحفے دی۔ جب وہ بالکل ڈوب گیا نذرانوں کے، کہتے ہیں کہ انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے، پھر کا بلام ہم پہ احسان کر، غلطی ہوئی کر دینا بد دعا۔ اس نے استخارہ کیا، سب کچھ کیا، استخارے میں بھی منع آیا، پھر دوبارہ کیا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ قدرت بھی آزماتی ہے پھر جس کو چاہتی، کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ اب کوئی جواب نہیں ہے تو اس کو رستہ مل گیا، چلو کوئی جواب نہیں ہے، اپنی گدھی اٹھائی، اس پہ بیٹھا اور جناب موسیٰ اور ان کی قوم کے لیے بد دعا کرنے کو چلا۔ جیسی گدھی پہ بیٹھا اور جس پہاڑ پہ جا کر وہ بد دعا کرنے والا تھا اس طرف گدھی کو چلاتا ہے تو گدھی زمین پہ بیٹھ جاتی، چلتی نہیں۔ یعنی جانوروں کو بھی احساس دلا دیا جاتا ہے کہ نبی کا مرتبہ کیا ہے، جانور بھی جانتے ہیں نبی کا مقام کیا ہے۔ نہیں چلی گدھی، خوب مارا پیٹا نہیں چلی، دوسری طرف رخ موڑا تو چلنے لگی، آخرکار اس نے گدھی چھوڑ دیا، پیدل چلا۔ یہ پہلا امتحان تھا اس کا، پیدل چڑھنا پڑا۔ قوم بھی گئی، ہاتھ اٹھائے، جیسے ہی ہاتھ اٹھائے تو اسم اعظم زبان سے نکلا،
اور اسم اعظم کے بعد اب اس نے بد دعا کرنا شروع کیا. تو جیسی بد دعا میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا نام لینا چاہتا تو حضرت موسیٰ کا نام اس کی زبان پر نہیں آتا، بلکہ جناب موسیٰ کی بجائے اس کا خود کا نام اس کی زبان پہ آتا. اور قوم موسیٰ کا نام لینا چاہتا، قوم موسیٰ علیہ السلام، تو اپنی قوم کا نام آتا. قوم کہتی کیا کر رہا ہے، اپنے لیے اپنی قوم کے لیے بد دعا کر رہا ہے. اس نے رو کر کہا کیا کروں، زبان پہ کنٹرول ہی نہیں ہے. موسیٰ کا نام لیتا ہوں تو میرا نام آتا ہے، قوم کا نام لیتا ہوں تو تمہارا نام آتا ہے. حتیٰ کہ اب وہ اسم اعظم بھی بھول گیا، اسم اعظم بھی اس سے چھین لیا گیا. اس کی زبان اس کے سینے پہ لٹک گئی کتے کی طرح. قرآن نے کہا ہے کہ اس کی زبان کتے کی طرح اس کے سینے پہ لٹک گئی. وہ رونے لگا، کہا میری تو دنیا بھی تباہ ہو گئی اور آخرت بھی تباہ ہو گئی، میری تو دنیا بھی تباہ ہو گئی آخرت بھی تباہ ہو گئی. قوم نے کہا ارے جو ہوا سو ہوا، اب یہ بتا کہ موسیٰ سے بچے کیسے، موسیٰ اور اس کے لشکر سے بچے کیسے، یہ بتا. اس نے کہا دیکھو، جب اہل حق سے لڑنے کی طاقت نہ ہو تو طریقہ یہ ہے کہ اہل حق کو پاپی بنا دیا جائے. ایک کام کرو، جاؤ، اب تم موسیٰ سے نہیں لڑ سکتے کیونکہ قائد موسیٰ ہے، ان کی قوم کے لیے فتح لکھ دی گئی ہے، اگر ان کو ہرانا ہے ان کو پاپی بنا دو. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اپنے علاقے کی خوبصورت لڑکیاں لے جاؤ اور لشکر میں کھڑا کر دو. جب وہ پاپی بن جائیں گے نہیں لڑ سکیں گے، بھاگ جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے. پھر کیا ہوا؟ انہوں نے ایسا ہی کیا. یہودی تھے، لڑکیاں کھڑی کر دی. بنی اسرائیل کے ان جوانوں نے جو لڑنے کے لیے آئے تھے، بوڑھے تو تھے نہیں، ان جوانوں نے خوبصورت لڑکیاں آدھی ننگی دیکھی تو ایک نوجوان نے ہمت کی، ایک لڑکی کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنے گود میں لیا اور جناب موسیٰ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. اے کلیم موسیٰ پیغمبر علیہ السلام، یہ لڑکی سے میں محبت کرنے لگا ہوں، اس کے حسن پر میرا دل آ گیا ہے، میں اس سے شادی کروں گا. اللہ کے کلیم نے فرمایا اللہ سے ڈر، ہم جہاد کرنے آئے ہیں، شادیاں کرنے نہیں آئے. جب تک اللہ کے حکم پر عمل نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کچھ نہیں کر سکتے. جب یہ سنا لڑکی اٹھا لے گیا اور اس کے ساتھ زنا میں مبتلا ہو گیا، اس کے ساتھ زنا میں مبتلا ہو گیا. اللہ اکبر. حدیث پاک میں آتا اللہ کے رسول فرماتے ہیں جیسے اس ایک شخص نے زنا کیا اس کے زنا کی نحوست یوں ظاہر ہوئی کہ ایک سیکنڈ کے اندر اس ایک زنا کی نحوست کی وجہ سے پلیگ اور طاعون کی وبا پھیل گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے 70,000 لوگ ایک سیکنڈ میں مر گئے. کتنے لوگ؟ 70,000 لوگ. کس وجہ سے؟ ایک زنا کی وجہ سے 70,000 لوگ مر گئے، ایک زنا کی وجہ سے، ایک زنا کی نحوست کی وجہ سے. سوچو آج بیماریاں، تنگ دستیاں، مندیاں، مصیبتیں، بلائیں، تباہیاں سب کے گھروں میں داخل ہو چکی ہے. تو اگر ایک بندہ زنا کرے تو 70,000 بے گناہ جانیں دنیا سے چلی جاتی. ان 70,000 نے کیا کیا تھا؟ 70,000 لوگوں کا قصور کیا تھا؟ لیکن یہ قدرت کی غیرت ہے، ایک زنا کرے تو 70,000 مرتے ہیں. جہاں پر 5-5 سال کی بچیوں سے زنا کیا جا رہا ہے، جہاں 2-2 سال کی بیٹیاں محفوظ نہ ہو، جہاں سالیاں محفوظ نہ ہو، جہاں سوتیلی بہنیں محفوظ نہ ہو، جہاں پڑوسی کی بیوی محفوظ نہ ہو، ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ ان لوگوں کی تباہی کا حال کیا ہوگا؟ سن لو، سفید لباس پہن کر دنیا تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھ سکتی ہے، خوبصورت بائکوں پر، بڑی بڑی تجارتوں کی بنیاد پر دنیا تم سے مرعوب ہو سکتی ہے، لیکن قدرت کی نگاہ سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے. قدرت جسے پاپ کرتے دیکھتی ہے اسے آزمائش میں گرفتار کر دیتی. اگر موسیٰ جیسا قائد کسی کے پاس ہو لیکن ایک آدمی زنا کرے 70,000 مرتے ہیں، باقی کے جتنے بچتے ہیں سب جان بچا کر بھاگ جاتے. موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کے بھاگ گئے. اگر موسیٰ کمانڈ سنبھالے ہوں جس لشکر کی، ایک زنا کرے تو لشکر بھاگ جائے، لڑنے کے قابل نہ رہے، مقابلے کے قابل نہ رہے. آج کیا کوئی نبی ہماری بظاہر قیادت کر رہا ہے؟ بظاہر ویسے ہمارا قائد تو ہر دور کے لیے آمینہ کا لال ہے، لیکن بظاہر میں بات کر رہا ہوں، بظاہر کہہ رہا ہوں. کیا بظاہر آج ہماری کمانڈ، آج ہمارے لشکر کی قیادت، آج ہماری تجارت، سیاست اور معاش کی قیادت بظاہر کسی نبی کے ہاتھ میں؟
حقیقتاً تو ہے لیکن بظاہر میں بات کر رہا ہوں. تو بظاہر حضرت موسیٰ قیادت کر رہے تھے, ایک نے زنا کیا, قوم بھاگ گئی, لڑ نہ سکی, بزدل ہو گئی. آج ایک زنا نہیں, زنا کے مناظر دیکھ لو, فلمیں دیکھو, وہی فلمیں سب سے زیادہ سپر ہٹ ہوتی ہے جس میں زیادہ گندگی بتائی جاتی ہے. کیا ہوگا؟ اور یاد رکھنا, برائی کرو گے کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا, اپنے ہاتھ سے اپنے پیر پہ کڑھاڑا مارو گے. گناہ کر کے نہ کوئی قوم سکون پائیے نہ ہم سکون پا سکتے. تو گفتگو سمیٹ رہا ہوں, وہ تو بھاگ گئے, حضرت موسیٰ اکیلے رہ گئے بچے کچھ لوگوں کو لے کر, بغیر حملہ کیے آپ بھی واپس ہو گئے. ادھر تو زنا نے یہ تباہی مچا دی, ادھر بلعم کا حال یہ ہوا کہ جناب موسیٰ کی دشمنی نے اس کے منہ میں کتے کی طرح زبان لٹکا دی, دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی. اب اینڈ اس پر کرتا ہوں, اسم اعظم دے کر, مقبول بنا کر, مستجاب الدعوات بنا کر, اتنے مرتبے دے کر بلعم سے اللہ نے نعمت چھینی کیوں؟ اصل عنوان تو یہ ہے نا, اللہ نے اس سے عبادت کی توفیق کیوں چھینی, اللہ نے اس سے اسم اعظم کیوں چھینا, اللہ نے اس کو دعا کی مقبولیت کا جو مقام دے رکھا تھا وہ کیوں چھینا؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے بلعم کو اللہ نے اتنے مرتبے عطا کیے تھے, لیکن اتنے مرتبے پانے کے بعد عزت ملی, وقار ملا, قوم میں, سماج میں سب کچھ عزتیں ملی, نعمتیں ملی, برکتیں ملی, خدا کا قرب ملا, سب ملا, مگر اس بندے نے اپنی پوری زندگی کے اندر ساری نعمتوں کو پا کر کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. شکر ادا نہ کرنے کی بنیاد پہ اللہ نے اس سے نعمت چھین لی. تو جب عبادت پر خدا کا شکر ادا نہیں کیا جاتا ہے تو عبادت کی توفیق بھی چھینی جاتی ہے, نعمتیں بھی چھینی جاتی ہیں. اللہ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق دے, گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب.